معزز خواتین و حضرات، بچوں، انسان میں ایک کمی ہے، بہت ساری ہیں، یہ پیدائشی جاہل پیدا ہوتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اور اگر اسے کسی سے ملنے نہ دیا جائے تو یہ گونگا ہو جائے گا، اس کی آنکھوں کو پٹی باندھ دیں تو کچھ عرصے کے بعد یہ اندھا ہو جائے گا۔ انسان کے علاوہ ایک چیونٹی بھی پیدا ہوتی ہے تو وہ تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ چیونٹی کو صرف 1 سینٹی میٹر تک نظر آتا ہے، وہ لائن کیسے بناتی ہے، وہ غلہ کیسے اکٹھا کرتی ہے، اور اسی میدان میں ہزاروں سوراخ ہیں جس میں لاکھوں چیونٹیاں رہ رہی ہیں، خاندان ہوتے ہیں۔ تو جب ایک وہاں سے نکلی، ایک یہاں سے نکلی، ایک یہاں سے نکلی، نیچے سوراخ پہ پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ واپس آتی ہیں تو اس کے سر پہ وہ ایسے دستک دیتی ہیں، تو اگر وہ کسی اور بل کی ہے تو اس کی دستک تو وہ نہیں ہے تو وہ دروازہ نہیں کھولتے، اگر وہ اس کے فیملی کی چیونٹی ہے تو اس کی دستک انہیں معلوم ہے، وہ دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اب میں افریقہ کے جنگلوں میں بھی پھرا ہوں، کتنے عرب چیونٹیاں ہیں، ہر ایک کی بیل الگ الگ ہے۔ یہ آپ کا اتنا بڑا اسمارٹ فون آ گیا ہے، چند بیل ہیں وہی بجتی ہیں، لیکن اگر 10 عرب چیونٹیوں کے خاندان ہیں تو ہر ایک کی گھنٹی الگ ہے۔ ایک دفعہ میرے پڑوسی کی اور ہماری بیل قدرتی ایک ہو گئی، تو میرے مہمان بہت آتے ہیں، جب وہ ہمارے گھر کی بیل بجتی تو ان کا چوکیدار پٹھان تھا، نکل کے باہر آ جاتا، آگے وہ میرا مہمان ہوتا۔ تو پھر اس نے ایک دن میرے خادم سے کہا، بھائی مولانا سے کہا وہ اپنا گھنٹی بدلے، مہمان اس کا آتا ہے، بھاگنا مجھے پڑتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ ہر کائنات کا ذرہ تعلیم یافتہ ہے۔ کبھی آم پہ آپ نے کنو دیکھے؟ کبھی کنو پہ آپ نے کریلے دیکھے؟ ان کی شکل کیسے ہونی ہے وہ اس بیل کو معلوم ہے، پھل کون سا لگنا ہے درخت کو معلوم ہے۔ اب شیر کے سامنے گھاس رکھو، بھوکا بیٹھا رہے گا، نہیں کھائے گا۔ بکری کے سامنے آپ پلاؤ رکھو، وہ بھوکی بیٹھی رہے گی، نہیں کھائے گی۔ اس کے سامنے گھاس رکھو، اس کے سامنے گوشت رکھو تو فٹافٹ کھائے گا۔ اگر شوگر والا مریض چاہے وہ ڈاکٹر ہی ہو، اس کے آگے کھیر رکھو، کہے گا 2-4 چمچ تو لے ہی لاؤں۔ تو ان کا جو کمپیوٹر ہے اس میں کوئی چیز غلط نہیں جاتی، جا ہی نہیں سکتی۔ ہمارے کمپیوٹر میں غلط بھی جاتی ہے، صحیح بھی جاتی ہے، لیکن جانور، پرندے، ان کے اندر کوئی غلط چیز نہیں جاتی۔ اقبال کا شعر ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ کرگس گدھ کو کہتے ہیں، گدھ مردار کھاتا ہے،
اور عقاب تازہ گوشت کھاتا ہے۔ ہم کینیا میں ہماری جماعت تھی تو میں نے کہا مجھے جنگل لے جاؤ، میں نے جنگل دیکھنا ہے، مجھے اس طرح سیاحت کا شوق ہے۔ تو وہ 2 گھنٹے کی فلائٹ لے کر ہم وہاں گئے، کچے رن وے پر چھوٹے چھوٹے جہاز تھے 12-13 سیٹر۔ تو وہ گائیڈ ہمیں لے کے نکلا جنگل دکھانے۔ تو ایک جگہ میں نے یہ دیکھا، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، گدھ بھی بیٹھا تھا، عقاب بھی بیٹھا تھا۔ گدھ مردار کھا رہا تھا اور عقاب تازہ گوشت کھا رہا تھا۔ یہ فرق کہاں سے آ جاتا ہے؟ اتنا مکمل علم کہاں سے آ جاتا ہے؟ آپ لوگ ڈاکٹر ہیں تو ہندوستان میں بندر کا احترام ہوتا ہے، پوجا بھی ہوتی ہے۔ تو وہ بندر کو کچھ کہتے نہیں، مسلمان تنگ آ گئے تو انہوں نے نا کیا کیا، روٹی میں زہر ملا کے چھتوں پہ روٹیاں پھیلا دیں۔ جب بندر آئے تو وہ کھڑے ہو گئے، پہلے تو سانو روٹی کوئی نہ پوچھتا ہے تو دسترخوان لگا پیا، یہ کیا چکر ہے؟ کسی بندر نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ واپس گئے تو ان کے ساتھ ان کے 2 بڈھے پروفیسر آئے، تو انہوں نے آ کر ایسے روٹی کو ایسے اٹھایا اور ایسے توڑا اور سونگا، پھر سب کو اشارہ کیا، سارے بندر بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے بندر واپس، ہر ایک کے ہاتھ میں 1-2 ٹہنیاں تھیں کسی درخت کی۔ تو وہ بڑے بندروں نے بندر بانٹ کی، تو وہ روٹی بھی کھاتے تھے، ٹہنی بھی کھاتے تھے، روٹی بھی کھاتے تھے، ٹہنی بھی کھاتے تھے، اور پھر آرام سے واپس چلے گئے۔ کوئی نہیں مرا۔ انہیں اس بوٹی میں زہر کا تریاق کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ سانپ کا بچہ پیدا ہوتے ہی بھاگ جاتا ہے، کیونکہ سانپ ایسا جانور ہے، ایسا کیڑا ہے، اس کی مادہ اپنے بچے خود کھا جاتی، جب اسے بھوک لگتی ہے تو اپنے بچے کھا جاتی۔ تو سانپ پیدا ہوتے ہی وہ بھاگ جاتے ہیں اپنی ماں سے۔ انہیں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک تھیلی ہے جس میں زہر ہے، اور جس کو میں ڈسوں گا وہ مرے گا؟ تو یہ میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں کہ انسان کے علاوہ پوری کائنات تعلیم یافتہ ہے۔